نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت نام کے جو سیریز ہماری رمضان المبارک میں چل رہی ہے اس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قدر خوبصورت نام ہے کہ اس کی کائنات میں آپ جتنا غور و فکر کریں، اس کی عظمت کو جتنا آپ پہچانیں، اس کے بارے میں جتنا بھی آپ جاننے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ انسان تھک جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور سارے جو قلم ہیں وہ قلم بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت کی باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم ذات ہے۔ پاک پروردگار ہمارا جو حامی ناصر، ہمارا مالک، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہماری ساری ضروریات کو پوری کرنے والا، اس رب کی جتنی بھی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام انشاءاللہ سیکھیں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو آج ہم نام پڑھیں گے وہ ہے المصور، بنانے والا، صورت بنانے والا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو مصور کا روٹ ہے وہ صاد واو را سے ہے، یعنی کہ صورت بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہم نے دیکھے ابھی تک اس سیریز میں، اور آپ دیکھیں کہ رب میں جو ایک خالق نام کا ہم نے پڑھا کہ خالق، مالک، مدبر، اور خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، اور ایک اس کا نام ہے باری، اور باری جو ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا، کہ ہم کچھ نہیں تھے پھر اس نے ہمیں پیدا کیا، ایک دن آئے گا وہ پھر ہمیں موت دے گا اور پھر دوبارہ لے کے جائے گا۔ تو عدم سے پیدا کرنے والا اور خالق، ہر چیز کی تخلیق خوبصورتی سے کرنے والا۔ اب المصور جو اللہ کا نام ہے وہ اس کی تخلیق، جو اس نے پیدا کیا، جو اس کی مشیت کا جو ایک مظہر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ نیکسٹ، وہ ذات جو جس طرح چاہتا ہے اس طرح تخلیق کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو ہم بناتے ہیں نا، فار ایگزامپل اب انسانی لیول پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کیک بنانے لگے ہیں، انڈے ہوں گے، میدا ہوگا، چینی ہوگی، بیکنگ پاؤڈر ہوگا، پھر ہم اس چیز کو ذرا بناتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کچھ انڈے یا چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو مزید کوئی اس میں آگے آگے اس میں کوئی ایسنس ڈالیں گے، کچھ اور ڈالیں گے اور اس کو بنائیں گے، اور پھر آگے بھی اس میں کتنی ورائٹیز ہیں۔ اللہ کی جو ذات ہے نا مصور، وہ ذات ہے جس طرح چاہتا ہے اس کو صورت دیتا ہے، اس کو شیپ دیتا ہے، ڈیزائن دیتا ہے، اور اس کی یہ جو مشیت ہے بڑی ویل پلانڈ اور بڑی تقدیر کے اس پہ کہ ہر چیز نپی تلی، بہت خوبصورت۔ آپ ایک انسان کو دیکھ لیں، آپ جانوروں کو دیکھیں، آپ کائنات میں ہر چیز کو دیکھیں، لیکن اگر آپ صرف ایک انسان کو دیکھ لیں، آنکھوں کو دیکھیں، ناک کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، دانت، ہونٹ، جسم، پوری اعضاء چلتا ہے، بیلنس، اسپائنل کارڈ، آپ ایکسٹرنلی صرف ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرنلی جائیں اور کیا کیا اس نے پیدا کیا، پھر وہ بلڈ، اور بلڈ میں بلڈ سیلز، اور ایک ایک چیز جو ہے نا ہم امیجن نہیں کر سکتے کس خوبصورتی سے اور کتنی پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے جب بنانے لگے تو انہوں نے فرشتوں کو بتایا، تو ان کو ہوا کہ کیا ایسا پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی اور پھر جو روح پھونکی گئی، تو اب دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی آنکھ، کان، اس کا جسم، اس کے اندر کے اعضاء، باہر کے اعضاء، پھر اس کے دل کا سوچنا، یہ اس مصور کی ساری تخلیق ہے جو اس نے کی ہے۔ تو یہ صرف انسان نہیں، آپ کائنات میں کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، اس کی کس نے صورت، ایک پھول ہوتا ہے، پھولوں میں بھی ٹائپس ہیں، کس نے اس کو رنگ دیے، شیپ دی، کلر دی؟ اس ذات نے جس نے اس کی صورت بنائی، کیونکہ وہ مصور ہے۔ نیکسٹ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، بہت زبردست خوب حکمت والا. اس کو پتا نا کس کو موٹا ناک دیکھنا تھا، کسی کو کالی رنگت دینی تھی، کسی کو سفید بنانا تھا، ساتھ آنکھوں کا رنگ کیا ہونا تھا. میچ آپ دیکھیں خوبصورت، اور ہر چہرہ سبحان اللہ اٹریکٹیو ہے. تبھی تو ہے نا شبانے کا زینت کتنا حکم ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت چیز بنائی، ہمیں بنایا. اور آپ دیکھیں کہ پھر اپنے آپ کو کور بھی کرنا تاکہ اٹریکشن کا باعث نہ بنے. تو اتنی خوبصورت چیز ہی تو آپس میں آپ دیکھیں اٹریکشن کا باعث ہوتی ہے. تو وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، جس طرح چاہتا ہے ڈیزائن کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس طرح کی چاہتا ہے صورت دیتا ہے. تو وہ ہمارے رحموں میں، ماں کے رحم میں ہی بچے کی شکل بناتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی تخلیق، آپ دیکھیں کہ اب الٹرا ساؤنڈ آئے ہیں، اور وہ والے الٹرا ساؤنڈ جس میں وہ آئیز کے کلر بھی بتا دیتے ہیں کچھ عرصے میں. آپ دیکھیں کہ پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بیٹا ہے بیٹی ہے، کچھ پتہ نہیں. اور وہ بنا رہا ہے جینڈر، اس کی ہاتھ کیسے ہوں گے، شکل ماں پہ ہوگی باپ پہ ہوگی کس پہ ہوگی. پھر وہ بچہ اپنی تقدیر لے کر آتا ہے، اپنی قسمت لے کے آتا ہے. کس قدر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ نا حیرانگی ہوتی ہے کہ پاک پروردگار کس قدر شاہکار ہے نا انسان، آپ کی تخلیق ہے جس کی تو نے کیا صورت بنائی. اور آپ دیکھیں احسن الخالقین کا لفظ آتا ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کریشن ہے، کریٹ کرتی ہے. تو کیا کیا کریٹ نہیں کیا اس نے، اور کس قدر خوبصورت ڈیزائن، شکل، رنگ ڈھنگ اس کو کیسے ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کس قدر خوبصورت ڈفرنٹ لاکھوں کروڑوں صورتیں دیکھتے ہیں، اس کی مختلف ڈیزائننگ ہے. آپ دیکھیں کہ پہاڑ ہیں تو رنگ برنگے ہیں. پھر مور کے پر آپ دیکھ لیں، پتے میں بھی آپ دیکھیں مختلف کلرز ہوتے ہیں، کچھ پنک پرپل کلر کے بھی پتے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں میں جو ان کی کھالیں ہیں، اب زیبرا کے جو پرنٹس ہیں وہ دیکھیں آپ. پھر آپ دیکھیں کہ کائنات میں جتنے بھی رنگ اور ڈیزائن ہے نا، وہی ہم اپنی اس سے تخلیق لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈیزائننگ جو ہے وہ کلرز کی میچنگ نیچرل کلرز کو ملا کے کس قدر اس پہ کی جاتی ہے کہ جو ڈیزائننگ ہے اس سے، کہ زیبرا پرنٹس ہم دیکھتے ہیں، اس طرح آپ دیکھیں مور کے پرنٹس اور کس قدر خوبصورت لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیزائننگ ہمارے لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الخالق باری مصور، اس نے لاکھوں صورتیں بنائی. ہر صورت اپنے حسن، اپنے جینڈر، جنس، رنگ، طبیعت، خوشبو میں دوسرے سے مختلف ہے. ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس نے جو پھل بنائے اور پھلوں میں جو اس کے ذائقے بنائے، کہ آپ دیکھیں کہ جنت میں انسان جائے گا تو کہے گا اس سے کوئی ملتے جلتے پھل تھے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے. لیکن آپ سوچیں جنت میں جا کے وہ بھول جائے گا کہ جو اس کی شکل ہوگی، جو اس کا رنگ ڈھنگ ہوں گے، جو اس کی خوبصورتی ہوگی، جو اس کا ٹیسٹ ہوگا، وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہوگا. تو کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے جس نے صورتیں بنائی، کہ وہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے. اور یہ سب اس کے نام ہے کہ بے شک اس نے بنایا، پھر ڈیزائن کیا، عدم سے وجود میں لایا، کچھ نہیں تھے پھر اس نے ہمیں پیدا کیا. پھر وہ خالق ہے جس میں وہ صرف ہمیں پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، پھر اس نے ہماری وہ رب بھی ہے، وہ پلاننگ بھی کرتے ہے آگے سے کہ بس یہ خوبصورتی کے لیے بھی دنیا بنا دی ہے، بس ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے ابس بے فائدہ بے فضول پیدا نہیں کیا. آپ دیکھیں یہ کس قدر فائدے کی چیز ہے انسان کا. پھر انسان کا انسان کو فائدے دینا، جانوروں کا انسان کو فائدے دینا، پھر پھلوں پھولوں کا انسان کو فائدے دینا، ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر آپ دیکھیں نیکسٹ کے تقدیر کے موافق جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اس تقدیر کے عین مطابق بنایا، جو ارادہ کیا وہی شکل دی. اس کی ڈیزائن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ایون کے بعد میں لوگوں نے، انسان نے بڑے ایکسپیریمنٹ کی، کلوننگ کی. آپ دیکھیں پیوند کاری سے، آپ دیکھیں کہ جاپانی پھل جو ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کی، لیکن آپ دیکھیں کہ اوریجنل ذات اللہ کی ہے کہ اس نے انسان کو عقل سمجھ دی اور اس کے بعد اس نے انوویشن کی چیزوں کو مزید اس میں جو عقل سمجھ کے مطابق اس کی پلانٹیشن میں، اس کی پیوند کاری میں، کہ کس طرح اس
اللہ کی دی ہوئی عقل سمجھ سے آگے وہ مزید چیزیں بناتا گیا. تو آپ سوچیں کہ کس قدر اب جو جینیٹک انجینئرنگ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جی ٹماٹر جو ہے وہ اس فصل میں اتنے سائز کا ہوگا، 6 سے 7 یا 8 انچ سے بڑا نہیں ہوگا. یہ جینیٹک انجینئرنگ سے اس نے انسان نے کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہیں جن کی خوشبو کوئی نہیں ہے، ذائقہ کوئی نہیں ہے، جو کہ جینیٹک انجینئرنگ کے نتیجے میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو اصل جو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے قدرتی چیزیں پیدا کی اور اس میں اس نے وہ خوشبو، رنگ، اس کا ڈیزائن پیدا کیا، تو آپ کہتے ہیں پاک پروردگار سبحان اللہ، پاک ہے تو، اور کیا تخلیق تو نے وجود میں لائی، کیا بیوٹیفل کریشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ہم انجوائے بھی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی المصور نام سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ذات جو چاہے وہ ڈیزائن کرے، جس شکل، شیپ، رنگ ڈھنگ کی چیز چاہے. آپ دیکھیں کئی مچھلیاں ہیں جو کہ ہم، اور نباتات جو ہماری انڈر واٹر سی واٹر لائف ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جتنی مرین لائف ہے اس میں ایسی ایسی چیزیں جو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں ہوئی کہ اس نے کیا کیا پیدا کیا ہے. اور شکل شکل سے میں سی ہارس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں دیکھیے کہ فش ہے لیکن سمندر میں ہے، اور کس قدر جو ہے اس کی شکل ایک گھوڑے سے ملتی ہے، کیسے اللہ کی تخلیق ہے. اور اسی طرح وہ ڈاگ، وہ جو فلاور ہے جس کی شکل ایسے ہے جیسے وف وف ڈاگ کی طرح ہے، لیکن آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، کس طرح میچ کیا، اس کی شکل بنائی، اس کی رنگ ڈھنگ بنائی. تو آپ دیکھیں کہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ ایک مٹی سے، ایک پانی سے، لیکن اس کے مختلف رنگ ہیں. فار ایگزامپل آپ سائنس میں پڑھتے ہیں بچپن سے، شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایک سیڈ ہوتا ہے جو کہ ہم وہی سمندر اس کو مٹی میں لگاتے ہیں، اس سے ہم اسی کو وہی سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، وہی پانی ہم اسے دیتے ہیں، ایک خام مال ہوتا ہے. لیکن اس سیڈ کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی جو سبحان اللہ اتنی پلاننگ پروگرامڈ وہ سیڈ ہوتا ہے کہ وہ سبحان اللہ کیسے زمین میں جاتا ہے، اس کو موافق سارے انوائرمنٹ ملتی ہے، گرمائش ملتی ہے، اور وہ پھٹتا ہے، اس میں سے پودا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، پھر وہ پتے نکلتے ہیں، پھر وہ شوٹ سسٹم، روٹ سسٹم، اور پھر وہ کیسے اس میں سے پھول نکلتے ہیں، اور پھول میں سے آگے سے پھر پھل نکلتے ہیں. اب کسان بھی امید میں ہوتا ہے کہ ہاں اب جو ہے نا پھل آئے گا اس سال، اور کس کس قدر پھل آتا ہے، پھر ہم وہ پھل کھاتے ہیں. آپ انگور دیکھیں، آپ مالٹے دیکھیں، آپ طرح طرح کے جو پھل ہیں، آپ فروٹ چاٹ آج کل کھاتے ہوں گے، اس میں پھلوں کو دیکھتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے کیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ایک ہی مٹی میں یہ سارے سیڈ جاتے ہیں، اور ان کی کتنی انجینئرنگ پروگرام کے طریقے ہے کہ اللہ کی ذات نے اس میں پروگرامنگ کی بھی ہے. اور کب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جو بیج ہے وہ نہیں پھٹتا، اور نہیں اس میں سے پودا نکلتا، وہ ادھر ہی سڑ جاتا ہے. اور کبھی کبھی اس میں سے پودے اور آپ پودینے کا دیکھیں اور اس طرح کے کتنے وہ نکلتا جاتا ہے، اور سیزن جب ختم بھی ہو جائے تو وہ دوبارہ نکلتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کہ کبھی کبھی سیڈ نہ لگاؤ، کچھ سیڈ ہی کافی ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی سکھاتے ہیں نا کہ اس طرح تم جب مٹی ہو جاؤ گے تو وہ نئے سرے سے تمہیں نکالے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے کہ اگر اس نے تمہیں بنایا ہے، ایک دن تم پیدا کیے گئے ہو، تمہاری شکل اس نے دی، ڈیزائننگ کی، تم ایک نپاتولہ ایک انسان بنا کے ایک احسن مخلوقات میں سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن بنایا. اب ایک ٹائم آئے گا تم نے مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. جسے تم دنیا میں انجوائے کرتے ہو نا پھل اور چیزوں کے ذائقے، اسی طرح تمہیں ایک دن موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. تو اس مصور کی اس چیز کو نہ بھولو کہ سب چیزیں فانی ہیں. بڑی خوبصورتی سے اس نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک کے لیے، ہمیں سکون دینے کے لیے، ہمیں انجوائے کرنے کے لیے طرح طرح کے پھل اور سینری اور نباتات، اور آپ دیکھیں فش، اور اس میں کتنی ٹیسٹی ٹیسٹی جو ہے نا جو ہم کھاتے ہیں بحری چیزیں، اور وہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس مصور کی جو بھی تخلیق ہے، جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ان پٹ ایک جیسا ہوتا ہے کہ پانی، مٹی، ہوا، لیکن آؤٹ پٹ میں رنگ رنگ کی پھل ہم دیکھتے ہیں، سبزیاں ہم دیکھتے ہیں، کچھ زمین کے اندر ہے، کچھ ٹہنیوں میں لٹکی ہوئی ہیں، کچھ درخت پہ لٹکی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. تو رنگ، ذائقے اور خوشبو میں حیران کن حد تک مختلف طریقے سے ہم اسے دیکھتے ہیں. اور بہترین ساخت پر نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. قرآن میں سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو البتہ پیدا کیا
بہترین ساخت میں، بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن. آپ دیکھیں ابھی تک سائنس ثابت کر رہی ہے مختلف چیزیں ہیومن باڈی کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کتنے کتنے لوگ جنہوں نے ریسرچز کی ہیں. اب میڈیکل ڈاکٹرز ان کی فیلڈ میں دیکھیں تو ایک ایک نروز کو چیک کرتے ہیں. اچھا کہاں سے آ رہی ہے، کس مسل کو سپلائی کر رہی ہے. اچھا آنکھ کی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. جب ڈائسیکشن کی جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، ایون کہ نان مسلم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس نے پیدا کیا. اور پھر اس کے بارے میں ریسرچز. تو ساری عقل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی کہ وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر وہ اس کا آپریشن کرتا ہے، پھر اس میں کہتا ہے کہ اچھا کٹ ڈالنا ہے تو اس میں یہ نرو ڈیمیج نہ ہو. اور پھر وہ کیسے پڑھ کے سیکھ کے انسانی باڈی کو کیسے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ دوائیاں نکالتا ہے. یہ سب کس نے اس کو علم دیا؟ اس رب کی ذات نے، جس نے المصور نے اس کو بنایا اور بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن بنایا، احسن التقویم. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل اور بہترین ساخت میں بنایا، لیکن کیا میں نے اس ساخت کی قدر کی؟ کیا میں نے بیسٹ آف دا بیسٹ کام بھی کیے جس کے لیے مجھے احسن عمل کہنے کے لیے کہا گیا قرآن میں کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تم نے بیسٹ عمل کرنے ہیں؟ تو یا پھر اگر میں نے وہ نہیں کیے تو کیا میں اسفل سافلین کی لسٹ میں تو نہیں جا رہی؟ مجھے تو اللہ نے بیسٹ بنایا، اتنی خوبصورتی سے بنایا، لیکن میں نے تو اپنا نامل اعمال کو خوبصورت بنانے پر کوئی فوکس نہیں دیا. تو اب سوچیں کہ کس قدر اللہ کا یہ خوبصورت نام کہ وہ المصور ہے، جو چاہے ہمیں بناتا ہے، جیسا چاہے شیپ دیتا ہے. کس قدر اس کی ذات خوبصورت ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے. اب آپ نیکسٹ دیکھیں کہ آدم اور زمین کا جو تعلق ہے اس میں ہم اپنے لیے کیا چیز لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنو آدم زمین ہی کی طرح ہے. اور آپ دیکھیں کہ مٹی کے مختلف رنگ ہیں نا، نسلیں ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر خوبصورتی ہے. اچھا، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت مٹی ہے کہ ہر جگہ سے پھر اس نے کہیں ریڈ ہے، کہیں گندمی ہے، کہیں پہ سفید ہے، کہیں پہ حبشی ہوتے ہیں، کالی رنگ کی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے جس کی طرف اس نے ہماری توجہ دلائی. اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا کیا، اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی، اور یہی وجہ ہے کہ بنو آدم جو ہے نا مختلف رنگوں کے ہیں. اور اس طرح دیکھیے کہ مٹی کی آپ نیکسٹ دیکھیں نا کہ جس آپ کو ڈسپلے کی جا رہی ہے، کوئی سیاہ فام ہوتے ہیں، حبشی ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں نیگرو اور الجیریا اور اس سائڈ پہ افریکنز، اور سرخ مٹی جس میں آپ دیکھیں مکس کلچر کے لوگ آتے ہیں مڈل ایسٹ سائڈ پہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ سفید مٹی کہ آپ دیکھیں کہ ویسٹرن سائڈ پہ کس قدر وائٹ لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ملے جلے بھی لوگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں. یہ مٹی سے اللہ نے بنایا، اور پھر اسی طرح ان کی مختلف مزاج بنائے، مختلف ان کی صورتیں بنائی. حالانکہ سب کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک پھر اکرام والے کون ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے. کہ سب کو ایک جیسا، کوئی یہ نہیں کہتا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے عقل کم دی تھی، مجھے تو دل میرا صحیح نہیں دھڑکتا تھا، میں تو عبادت نہیں کر سکا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو اس نے بنائی. اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس قدر اس نے مختلف اس پہ انسان کو پیدا کیا، سرخ، سفید، سیاہ، اور انسان کے رنگ مٹی کے رنگوں کا عکس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اپنی صورت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس نام کا جو المصور ہے کہ جیسا ناک دیا، جیسی آنکھیں دی، شکر کرے ناک ہے، آنکھیں ہیں. آپ دیکھیں وہ جو اسپیشل بچوں میں جو کلیفٹ لپٹ اور پیلٹ کے ہوتے ہیں کہ تالو جو ہوتے ہیں نا، وہ ناک سے اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، اور وہ ناک سے جو ہے نا خوراک واپس آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو آپریشن کیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو گرافٹ لگائے جاتے ہیں. تو ہمیں جو الحمدللہ جن پہ آزمائش ہے وہ تو ہے، لیکن جو میجورٹی کیس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں، کان، دل اور سب بالکل ٹھیک دیے. تو ہم اس پر اللہ کا شکر نہ ادا کریں. ایک تو اس پہ شکر ادا کریں کہ صحیح سلامت دیا، سمجھنے والے دل دیا، اور سوچنے والا دماغ، اور سننے کے لیے کان اور آنکھیں دیں. تو کیا میں اپنے رب کی جو خوبصورت تخلیق ہے اس کو ویسے استعمال کرتی ہوں جیسے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا؟ تو آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنے خوبصورت پیدا کیا، اور پھر میں اس پہ ناشکری کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر میں اس پہ جب ایسی چیزیں کراؤں جو کہ انسانی فطرت کے خلاف ہوں، ٹیٹوز بنوانا اور ایسی چیزیں جو اللہ نے منع فرمائی ہیں. تو آپ سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں.
کہ ساخت میں تبدیلی نہ کرو. اور آپ دیکھیں کہ اب جو LGBT کا کانسیپٹ آ گیا ہے، ٹرانسجینڈر کا، مرد عورت بننے کی طرف جا رہا ہے، عورت مرد بننے کی طرف جا رہی ہیں، اور ایسا گیٹ اپ اپنانا، اور پھر کس قدر اللہ کی تخلیق میں چینجز، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو آپ دیکھیے ٹیٹو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، تو کہاں جنس ہی بدل دی جائے اور اس کے ہارمونز، اور پھر کہ میں فیل ایسے کرتا ہوں تو بس اب مجھے تو حق ہے استغفر اللہ، اور پھر حرام طرف جانے کا بھی استغفار. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے جہاں بھی پیدا کیا، جس حال میں بھی پیدا کیا الحمدللہ، اور پھر آنکھوں، کان اور سارے اعضاء سے وہ کام کرنے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے، ان کو رب کے شکر میں لگانا ہے. آنکھوں سے ذکر پڑھنا، قرآن پڑھنا، نیکی کے کام دیکھنا، اس کو عمل میں لانا، زبان سے بھی، کان سے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، المصور ہونا، یہ ہماری زندگی میں کس قدر خوبصورتی لے کے آتا ہے، شکر گزاری لے کے آتا ہے. ہم نہ شکرے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سب چیزیں سکھائیں، دکھائی، بتائیں، میری آنکھیں ہیں، میں دیکھ سکتی ہوں. لیکن آپ سوچیں کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان جو ہے نا بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر یہی چیز اور ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے میں عبادت کروں، لیکن اس کی جو ہے نا پنجابی میں گٹے گوڑے جواب دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہو سکتا، اب تو بڑی مشکلوں سے اٹھتے ہیں بچے، اب تو بڑے جوانی تو ساری ادھر ادھر کھا پی کے انجوائے کی، تب تو عبادت کی نہیں. لیکن اب جو ہے اب فکر ہوتی ہے کہ اب بڑھاپا ہے، ٹانگیں جو ہے نا بالکل ہی قبر میں ہیں اور کوئی ہمت نہیں ہوتی، اور اب دل کرتا ہے اور اب ہمت ہی نہیں ہوتی. تو اپنی اس نعمت پر کہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کروں. تو ہمیں نہ صرف اپنی ظاہری شکل و صورت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے. شکر ہے کوئی بات نہیں، کوئی رنگ نہیں ہے، کالا ہے تو کوئی بات نہیں، دل تو میرا قلب سلیم ہے نا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ شکلیں نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے، کس نیت اور ارادے سے تم کوئی کام کرتے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح مٹی کی تاثیر ہوتی ہے نیکسٹ انسان کی طبیعت، کہ سخت مٹی ہوتی ہے، اس کے سخت مزاج ہوتے ہیں، نرم مٹی ہوتی ہے. مٹی کی بھی بہت ٹائپس ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں. اور پھر خبیث اخلاق والے لوگ ہیں، اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث مرد ہیں، مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث باتیں، اور اس طرح طیبون کے لیے طیبات ہیں. تو آپ سوچیں کس قدر عمدہ مٹی سے اس پہ فرق پڑتا ہے، عمدہ زمین، عمدہ اخلاق. تو انسان کی فطرت اور رویے اس مٹی کی تاثیر رکھتے ہیں جس سے وہ بنا ہے. تو اپنے دل کے لیے نرمی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میرے دل میں سختی ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ دل میں نرمی عطا فرما. ٹول سیکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، صدقہ کریں. نہیں میرا دل سختی کی طرف کیوں مائل ہے، یہ رحم کے جذبات کیوں نہیں آتے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی کہ ہمیں مانگنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کس قدر دنیا میں ہم اپنے اخلاق کو، اپنی چیزوں کو، اللہ کی احکامات جو اس نے ہمیں بنا کے بھیجے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ تنقید یا تسبیح، نیکسٹ کہ دوسروں کے عیب اور خامیاں تلاش نہیں کرنی، یہ ہم نے اس نام سے سیکھنا ہے. کبھی پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. بچوں کو شروع سے بتائیں کہ بیٹا آپ کی کلاس میں اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے جو فزیکلی ہینڈی کیپ ہے تو ہنس ہنس کے اس کی طرف اشارہ نہ کریں. اسی طرح کوئی بچے ہوتے ہیں نا وہ جس طرح کی پھل بیڑی ہوتی ہے اور ان کو وہ البینزم ہوتی ہے، اور منہ پہ وائٹ وائٹ ڈاٹس ہوتے ہیں، اور چہرہ بہت ہی وائٹ ہوتا ہے اور پنک پنک ڈاٹس ہوتے ہیں. تو بچوں کو کہنا نہیں بیٹے اس کو دیکھ کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا، آپ کو بناتے تو آپ کیا کرتے، آپ پہ کوئی ہنسا تو آپ کو کیسا لگتا. تو ہمیں تنقید یا نہیں کرنی کہ ہائے شکوہ، ہائے اگلے پہ تنقید اور اپنے ساتھ شکوہ، ہے ایسا کیوں بنایا، ہائے میں ایسی کیوں نہ ہو جاتی. اور اللہ کی بلکہ تسبیح بیان کرنی، اللہ کا شکر اس کی حمد کے ساتھ کہ سبحان اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کیسا بھی بنایا. تو دوسروں کے عیب اور خامیاں تلاش نہیں کرنی، شکل کے باعث دوسروں سے نفرت، بغض اور بدگمانی نہیں کرنی. اس طرح ہی کوئی انسان سخت ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہیں یہ تو سخت مزاج، میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس کو نہیں پسند کرتی، میں اس کو کچھ نہیں دے رہی. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کس طرح کا بھی ہو، فار ایگزامپل آپ دیکھیں سورۃ نور میں حضرت عائشہ بھی جو تہمت لگی تھی اور مصطح کو ابوبکر نے کہا تھا میں آئندہ اس کو نہیں دوں گا جو چیریٹی وہ ان کے ساتھ صدقہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تو کسی کے جو ذاتی پرسنل چیزوں سے اس کی بیس پہ اس کو نفرت نہیں کرنی کہ اب میں نے اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، یا میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں، اس کی تنقید کروں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہمیں کیا پتا وہ دل کا کتنا نرم ہو، اچھا ہو. تو ہم ظاہری پہ معاملہ کرتے ہیں. تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، تنقید نہیں کرنی. وہ تو ایسی ہے، وہ اس کی آنکھیں ایسی موٹی، اس کا تو خوبصورتی کا اتنا ناز کرتی ہے، اس کے تو دوستیاں ہیں لڑکوں سے، اور اس طرح کی تہمت اور باتیں اور
ہم کمنٹس پاس کرتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اپنے اوپر بھی جو جس طرح بھی اس نے پیدا کیا، اور دوسروں کے ساتھ بھی آسانی اور رحم کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کس قدر شکر ہے کہ تو نے ہمیں کس قدر نارمل پیدا کیا، عقل سمجھ دی، اب عقل کا ہم صحیح استعمال بھی کریں. اسی طرح نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اصل توجہ اپنی باطنی صورت پر اور اخلاق سنوارنے پر دینی چاہیے. کہ اس صورت المصور جو اللہ کا نام ہے، اس میں کہ جب آپ شیشے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے میری اچھی شکل بنائی، میری سیرت بھی اچھی بنا، تو اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے تابع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسا بنایا تو مجھے جو ہے اپنا فرما بردار بنا، کہ میرا دل بھی خوبصورت بنا، شکل تو اچھی بنائی، سارا کچھ ٹھیک دیا، اب میں شکر گزار بھی بنوں ان نعمتوں کا، اور ان کو ان چیزوں میں لگاؤں جس سے تو ان سے راضی ہو. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کے اندر شکر کے جذبات آئیں گے. آج ضرور سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جو بھی نعمتیں دی، اور میرے آنکھ کان دل سب کچھ صحیح بنائے کہ میں سن رہی ہوں، میں قرآن پڑھ سکتی ہوں، میں روزہ رکھ سکتی ہوں، میں کسی کے کام آ سکتی ہوں، میرے ہاتھ ہیں، میں کسی کو سحری افطاری بنا کے دے سکتی ہوں، صفائی کر سکتی ہوں، کسی کا دل خوش کر سکتی ہوں، کوئی اچھی عمل کر سکتی ہوں. تو اس نعمت پر تو یہ اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے کاموں میں اپنے اعضاء کو جیسا بھی اللہ نے بنایا، احسن التقویم بنایا، بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن بنایا، تو مجھے اسفل سافلین نہیں بننا، لوسٹ آف دا لوسٹ کریشن نہیں بننا، اور نہ ہی جہنم کے اندر جانا ہے، اور نہ ہی اس کے نچلے درجے میں جو منافق ہوں گے، بلکہ اپنے دل پر کام کرنا ہے، خوبصورتی کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے اعمال پر فوکس کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق باری اور مصور ہے، اس سے دعا ہے کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی مخلوق کو دیکھ کے اس کی اللہ کی معرفت بیان کریں کہ کیا سبحان اللہ کی قدرت، کہ جب ہم اس کی تخلیق شدہ چیزیں دیکھیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پہاڑ ہیں، انسان ہے، کہ پاک تیری قدرت، تو وحدہ لا شریک ہے، تو نے کوئی چیز بے عوض ایسے نہیں پیدا کی بغیر کسی وجہ کے، اور مجھے فائدہ مند بنا، میں آنکھ کان دل سے اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کروں اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس نام کے ذریعے ہم کبھی کسی کے اوپر کسی کے آنکھ کان اور اس کے کلر پہ کوئی کمنٹ نہ پاس، ایون کہ عادات پہ بھی کمنٹ پاس نہ کریں، اپنی فکر کریں اپنے دل کو سنوارنے کی، اور اچھے عمل سے لوگوں کو ضرور جو ہے نا تبلیغ کریں اچھے عمل سے. اور آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، انسان کی جو شکلیں صورتیں اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہے، لیکن انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک اکرام والے کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں. تو جیسا بھی دل نے آنکھیں ہیں موٹی ہیں، ناک موٹا، اچھا جی ہے، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے، تو میرے ایمان کو خوبصورت بنا، میرے دل کو ہدایت دے، اور مجھے ایسی چیزوں سے بچا جو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہوں، کہ میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو یہ تھا ہمارا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام المصور. امید ہے اس سے ہم نے سیکھا ہوگا کہ اپنی زندگی میں اپنی جس بھی اس نے مجھے بنایا، جو بھی تقدیر تھی، جو بھی تھا، اس پر نعمتوں پر شکر ادا کریں، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، کسی کے اوپر عیب اور نقص نہیں نکالنے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور جتنی بھی اس نے جتنی بھی چیزیں اس نے تخلیق کی اس پر اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.